فطرت ہے یا خلاف فطرت؟ حضور نے دوڑایا یا نہیں؟ دشمن کی بند مٹھی میں کنکریوں سے کلمہ پڑھوا کے سنایا۔ اس لیے فطرت کو میں یار بنا۔ احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے، پہاڑ خوشی سے ڈوبنے لگا۔ بخاری شریف جامع ترمذی میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا پہاڑ ٹھہر جا، ایڑی ماری، ٹھہر گیا یا نہیں؟ فطرت مسخر ہے، وہ پتھرانوں کلمے پڑھا جانتا ہے، وہ گنگیاں گلاں کرا جاندا ہے، وہ سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے۔ میرے آقا دا رتبہ خدا جان، آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے بڑی شان والے۔ تیسرا جواب دے رہا ہوں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں ایسی حدیثیں موجود ہیں، پہلی امتوں میں ایک دن کی عمر میں بچے کلام کرتے رہے ہیں، اور وہ بچے نبی بھی نہیں تھے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ خود نیٹ پہ لکھیں حدیث جریج، خود پڑھ لیں۔ بنی اسرائیل میں یہ حدیث ہے، جریج ایک ولی کا نام ہے جو بنی اسرائیل میں تھا، اس پر تہمت لگی، طوائفہ بچہ اٹھا کے لے آئی، کہنے لگی تیرا ہے۔ اس نے کہا عورت کے دل میں تو اللہ کا ڈر نہیں رہ گیا، چلو بچے سے ہی پوچھ لیتے ہیں، بتا تیرا باپ کون ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث جریج۔ اگر بنی اسرائیل میں علامہ سیوطی نے 16 بچے بیان کیے ہیں جو پہلی امتوں میں ہوئے تھے، گزر چکے تھے، حضور کے میلاد سے پہلے گزر چکے تھے، اور ایک دن کی عمر میں، 2 دن کی عمر میں وہ بولتے رہے ہیں۔ ایک دو بچہ بھی نہیں، 16 بچے، اور حدیثیں بھی بخاری میں ہیں، مسلم میں ہیں، صحیحین کی حدیثیں۔ اگر پہلی امتوں میں ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں کہ ایک دن کی عمر میں بچے بولتے رہے ہیں، تو جو نبیوں کے امام ہیں وہ نہیں ایک دن کی عمر میں کلام کر سکتے؟ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارے آقا کریم کی آمد ہوئی، نماز فجر کی جب اذان ہوتی ہے، جب صبح صادق شروع ہوتی ہے، اس وقت عرب میں دور جاہلیت کے اندر رواج تھا، جو بچہ رات کے کسی حصے میں پیدا ہوتا، رات کے اندھیرے میں اس کا چہرہ نہیں تھے دکھاتے، دائی اس بچے کو ڈھک دیتی تھی جب تک سورج نہ طلوع ہوتا۔ یہ جاہلیت کی ایک جاہلانہ رسم تھی، اور بچے کو چھپانے کے لیے ہنڈیا کی طرز کا ایک برتن بنایا گیا تھا جس میں سوراخ تھے، ہنڈیا سے بڑا تھا، وہ برتن دائی کے گھر ہی ہوتا تھا۔ جو بچہ رات کے کسی حصے میں پیدا ہوتا، دائی برتن منگا کے اس بچے کو ڈھک دیتی، چھپا دیتی، جب سورج طلوع ہوتا برتن اٹھا کے بچہ دکھاتی، اور خود وہاں وہ بیٹھتی تھی، پہرا دیتی تھی۔ اذان فجر کے وقت حضور کی آمد ہوئی، دائی نے کہا بھی کچھ وقت ہے سورج طلوع ہونے میں، وہ برتن منگاؤ۔ ہنڈیا نما برتن لایا گیا، شفا برتن پکڑ کے حضور کی طرف جا رہی ہیں، ان کے ہاتھوں میں برتن ٹوٹ گیا، چکنا چور ہاتھوں میں ہو گیا، انہیں سمجھ نہیں آئی برتن ٹوٹا کیسے۔ اب تک وہ شانیں دیکھ رہی تھی، تبصرہ کوئی نہیں کیا۔ جب برتن ٹوٹ گیا اور برتن آپ کے جسم اقدس تک پہنچ نہیں سکا، تو شفا نے کہا بی بی آمنہ مبارک ہو، دنیا کو جہالت سے نکالنے والا تمہارے گھر آ گیا۔ 40 سالوں کے بعد جب میرے آقا کریم نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت شفا زندہ تھی، جنہوں نے میلاد کے دن خدمت کی ہے نا، اعلان نبوت کے وقت زندہ تھی۔ میرے آقا کریم نے اعلان کیا میں اللہ کا نبی ہوں، شفا کلمہ پڑھ کے صحابیہ بن گئی۔ السابقون الاولون میں دائی شامل ہے۔ ابو جہل کو پتا چلا، دوڑا آیا، کہنے لگا شفا کیوں کلمہ پڑھے؟ وہ چاہتا تھا مسلمانوں کی تعداد گھٹ جائے۔ اس نے کہا شفا کیوں کلمہ پڑھے، کون سا کمال دیکھے؟ بی بی شفا نے کہا عمر بن حشام مجھ سے پوچھو کیوں کلمہ پڑھے، میں نے تو ان کی ولادت کے دن کہہ دیا تھا یہ اللہ کا نبی پیدا ہوا ہے، میں تو انتظار کر رہی تھی میری زندگی میں اعلان نبوت کریں تاکہ میں ان کا کلمہ پڑھ کے دنیا سے جاؤں۔ شفا نے حضور کے اعلان نبوت کے وقت کلمہ پڑھ لیا ہے، اور جو پہلے کلمہ پڑھنے والے ہیں نا ان میں شامل ہیں۔ ولادت کے دن جب انہوں نے دیکھا برتن ٹوٹ گئے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ دنیا کو کس سے نکالنے والا آگے؟ جہالت سے، جاہلیت سے نکالنے والا۔
خطبہ حجت الوداع میں میرے آقا کریم نے فرمایا کل امر جاہلیت تحت قدم، آج میں نے جاہلیت کی ساری تہذیب کو پائمال کر دیا ہے اور تمہیں پاکیزہ تہذیب دے رہا جس میں خالق کے حقوق بھی ہیں، مخلوق کے حقوق، صالحیت والی پاکیزگی والی تہذیب تمہیں دے رہا ہوں۔ جاہلیت کے سارے رسم و رواج میں نے اپنے پاؤں تلے رونق ڈالے۔ شفا کتنی زیرک خاتون ہے، انہوں نے میلاد کی شانیں دیکھی تو کہا جاہلیت کو مٹانے والا آ گیا ہے، اور خطبہ حجت الوداع میں میرے آقا کریم نے فرمایا کل امر جاہلیت تحت قدم۔ آج ہمیں ایک چیز کا احساس دلایا جاتا ہے کہ دنیا بڑی اپ ٹو ڈیٹ ہو گئی ہے، دنیا بڑی آگے نکل گئی ہے، تو حالات کے تقاضوں کو سامنے رکھو، دیکھو دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں دنیا میں کون سی چیز نئی ہے؟ سودی نظام، یہ تو جاہلیت میں تھا، بے حیائی جاہلیت کی یادگار، شراب جاہلیت کی یادگار، جوا جاہلیت کی یادگار۔ نئی چیز بتائیں نا، دنیا میں نئی چیز کون سی؟ اس وقت پوری دنیا کی معیشت کس پہ کھڑی ہے؟ سود، بے حیائی عام ہے، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، جو خبریں آتی ہیں وہ ان سے آپ سب واقف ہیں۔ پہلے بھی لوگ جتھوں کی شکل میں ڈاکہ ڈالتے تھے، اب تو ایک قوم دوسری قوم کو لوٹ رہی ہے، پورا ملک نہیں لوٹا گیا۔ آج کل جو تہذیب ہے وہ کیا ہے؟ سود، بے حیائی، ڈاکہ زنی، شراب، جوا، یہ سب جاہلیت کی یادیں۔ ہاں دنیا نے ترقی کی ہے، بجلی ایجاد ہو گئی، پنکھے بن گئے، ہوائی جہاز بن گیا، موبائل بن گیا، ٹی وی بن گیا، یہ ترقی سائنسی ترقی ہے، یہ نئی چیز ہے دنیا میں۔ لیکن اس سائنسی ترقی کو آگے رکھ کے جاہلیت والی تہذیب کو اگر زندہ کیا جائے تو ظلم ہے یا نہیں؟ یہ دجل، یہ فریب آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ آگے رکھتے ہیں سائنسی ترقی کو، جی ہم نے جہاز بنا لیا، موبائل بنا لیا، تو اس کا صحیح استعمال فائدے مند ہے، غلط استعمال نقصان دہ ہے۔ اب اس کو آڑ بنا کے جاہلیت کو تو نہ زندہ کرو۔ سمجھ رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ میں یورپ کے ایک ملک میں گیا، نام دانستہ نہیں لے رہا، وہاں کے ایک یورپی عالم، انگریز نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، پھر انہوں نے وہاں کسی مدرسے میں درس نظامی کیا، عالم تھے، تقریر کرتے تھے۔ تو جس محفل میں میں محفل میلاد میں گیا، اس میں وہ بھی انوائٹ تھے، انہوں نے بڑی پیاری بات کی جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا پاکستان سے جب نوجوان آتے ہیں نا یورپ، تو احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں، دین پہ عمل کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں یا دین پہ عمل کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اس یورپی عالم نے کہا فخر سے دین پہ عمل کرو، سچ ہے تو تمہارے پاس، فخر سے رسول اللہ کی سنتوں پہ عمل کرو، حق ہے تو تمہارے پاس۔ چند لوگوں نے تائید کی ہے، باقیوں کا کیا خیال ہے کہ اونچا بولے تو کہیں اسلام آباد ہی نہ آواز پہنچ جائے؟ ہم محفل میلاد میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ سائنسی ترقی کو آگے رکھ کے جاہلیت کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ سود، شراب، جوا، بے حیائی، دنیا نے کیا ترقی کی ہے؟ اس سال واقعہ ہوا ہے 2023 میں فروری میں پشاور میں ایک بیٹے نے ماں اور باپ دونوں کو قتل کیا۔ وہ موبائل دیکھ رہا تھا، باپ نے منع کیا ہے، پب جی گیم کھیل رہا تھا، اس نے باپ کو فائر کیا، ماں آگے بڑھی، اس نے ماں کو بھی گولی مار دی، دونوں مار گئے۔ یہ اس سال کا واقعہ ہے۔ ایک طرف سائنسی ترقی ہوئی ہے، لیکن دوسری طرف اخلاقیات کا جنازہ ہے۔ اس سائنسی ترقی کو آڑ بنا کے جاہلیت کو زندہ نہ کیا جائے۔ محفل میلاد میں بیٹھے ہیں اور خاص رات ہے، بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، اگر انسانیت کی نجات وابستہ ہے تو رسول اللہ کی غلامی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر انسانیت کی عزت ہے، احترام انسانیت ہے تو رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کو اپنانا ہے، اور اگر دلوں کا سکون ہے تو رسول اللہ کی اتباع بھی ہے۔ آپ سارے یقیناً رسول اللہ کی
زیارت آپ کے دیدار کا شوق رکھتے ہیں، کاش وہ رات آئے جب حضور کا دیدار ہو۔ مولانا روم نے وظیفہ لکھا ہے، لب بند چشم بند گوش بند، گر سر حق را نبینی برمن بخن۔ پنجابی میں کسی نے ترجمہ کیا ہے، انہاں کرنا دیدار سجن دا جنہاں اکھیاں سانب کے رکھیاں، انہاں کرنا دیدار سجن دا جنہاں اکھیاں۔ نوجوانوں سے کہوں گا ذرا سام کا لفظ بول دیں، آپ نے سام کے رکھنی ہے، جنہاں اکھیاں۔ لفظ بولنا اتنا مشکل ہے تو سامنا کتنا مشکل ہوگا۔ نماز پڑھنی ہے، وضو تو کرنا ہوگا، حضور کا دیدار کرنا ہے، پھر آنکھیں تو پاک رکھنی ہوگی۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ویسا۔ دامنے وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ اس پر میں آپ کو اور دلائل دیتا کہ نجات ہے تو رسول اللہ کی غلامی۔ حضور تشریف لائے، آیت میں نے پڑھی تھی کہ حضور برہان بن کے آئے، حضور کا وجود بھی برہان ہے، حضور کے معجزات بھی برہان ہیں، اور حضور کی تعلیمات بھی برہان ہے۔ جو نظام حضور نے دنیا کو عطا کی ہے وہ دین اسلام، یہ بھی برہان ہے حضور کی طرف سے۔ حضور نے جو پیشین گوئیاں کی وہ بھی برہان، حضور کی صورت بھی برہان، حضور کی سیرت بھی برہان۔ کسی پر غور کرو گے اللہ کی ذات کی دلیل مل جائے گی، چاہے حضور کے ظاہر، حضور کی صورت پر غور کریں یا حضور کی سیرت پر، آپ کی تعلیمات پر، ارشادات پر، کسی حوالے سے جو چیز حضور کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس پر غور کریں، آپ اس میں شان برہان نظر آئے گی۔ ہماری دوری ڈیوٹیاں ہیں، ایک یہ کہ ہم نے خود دین کو اپنانا ہے، عمل کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم امت دعوت ہیں، کہیں آپ کی وجہ سے دوسرے لوگ گمراہ نہ ہو جائیں، کیونکہ حق آپ کے پاس ہے، سچائی آپ کے پاس ہے، آپ نے دنیا تک یہ پیغام پہنچانا ہے۔ آج کی رات ہم ارادہ کرتے ہیں، گزشتہ زندگی جو غفلت میں گزری وہ گزر گئی، آئندہ زندگی حضور کی غلامی میں گزارے، فخر سے دین پر عمل کریں، احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو کہ دنیا آگے نکل گئی، ترقی کر گئی۔ دنیا میں چند ایک پہلو جو میں نے عرض کیا نا، سائنسی ترقی ہے اور اس کا غلط استعمال نقصان دیتا ہے، صحیح استعمال فائدہ دیتا ہے۔ اس میں مسلمانوں کو محنت کرنی چاہیے کہ سائنسی ترقی میں مسلمانوں کا مقام ہو، ورنہ جہاں تک تہذیب کا تعلق ہے، تہذیب ہے تو صرف مسلمانوں کے پاس ہے۔ ہمارے ہاں آج بھی بچے ماں باپ کا ادب کرتے ہیں، استادوں کا حیا کرتے ہیں، اس معیار پر نہ ہو پھر بھی آج کل موجود یہ بات ضرور ہے کہ اولاد کی نظر میں ماں باپ کا جو ادب ہے یہ حضور کی آمد کا صدقہ ہے۔ میں ان الفاظ پر ہی اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ صبح جو وقت آ رہا ہے یہ سو کے گزارنے والا وقت نہیں، بلکہ جاگ کے کچھ حاصل کرنے کا وقت ہے، اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ رسول اللہ نگاہ فرمائیں تو حالات بدل سکتے ہیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ تو صبح اٹھ کے اذان فجر سے پہلے درود و سلام پڑھیں، اور حضور کی آمد کے وقت اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے ملک کے لیے بھی دعا کریں۔ اس دفعہ اس انداز میں میلاد منائیں کہ میلاد کی برکت سے اللہ ہمارے ملک کو بحرانوں سے نجات عطا فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔